السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ آج سپریم کورٹ میں 7 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں اہم کیسز کی سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابات میں فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق کیس کی سماعت تھی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی سنجیدگی کا کیا عالم تھا وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے اہم ایک اور کیس تھا فون ٹیپنگ سے متعلق۔ یہ غالباً 1993 سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، اور آج اس کیس کی سماعت ہے۔ سب سے پہلے اس کیس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ کیس جو ہے نہ صرف سیاسی نوعیت کا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک جنرل پبلک کے لیے ایک بڑا اہم ایشو ہے، فون ٹیپنگ کا، پرائیویسی کا معاملہ۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جانزیب عباسی، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جانزیب عباسی جوائن کرنے کے لیے۔ فون ٹیپنگ کی جو درخواست ہے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، اور آج کی سماعت میں کیا حکومتی وکیل نے بتایا اور ججز کے کیا ریمارکس تھے؟ دیکھیں، یہ 90s کے دور سے پینڈنگ کیس ہے فون ٹیپنگ کا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کے ہی ججز کی کوئی فون ٹیپنگ کا معاملہ تھا۔ یہ اس پہ جج صاحب نے اظہار بھی کیا اس کا۔ تو اصل سوال یہ تھا کہ کیا فون ٹیپنگ کرنا جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر اس کو کوئی اختیار انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آج بتایا ہے کہ 2013 کا ایک قانون ہے، اس کے تحت ISI اور IB کو فون ٹیپنگ جو ہے وہ ایتھورائزڈ ہے، یعنی وہ فون ٹیپنگ کر سکتے ہیں۔ تو کورٹ نے یہ پوچھا ہے کہ اس پہ کچھ SOPs کیا ہیں، یعنی جج کی اجازت ہوتی ہے فون ٹیپنگ کے لیے، یہ پروسیس کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے، طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس معاملے کو لے کر پھر کورٹ نے جو صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ 90 کی دہائی کا کیس ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب آج آئینی بینچ نے سماعت کی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ تھا جس نے اس کیس کو پروسیڈ کیا ہے، اور اب نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کیا جواب داخل کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد کورٹ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کیس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے یا کیس وائنڈ اپ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ فون ٹیپنگ کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ تر جاسوسی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس ٹول کو کیا جاتا ہے، اور ماضی میں ایک حکومت بھی فون ٹیپنگ کے ججز کی فون ٹیپنگ کے الزام پر گھر جا چکی ہے۔ قاضی فیصل سابق چیف جسٹس، ان کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو اس میں بھی فون ٹیپنگ اور سرویلنس کا کے معاملے پر بڑی ڈسکشن ہوئی تھی، اور فیصلے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ لیکن جو ریسنٹ اگزامپل ہمارے پاس ہے وہ ہے جس پہ انکوائری کمیشن بھی بنا تھا، جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی فون ٹیپنگ کچھ تھی، اور پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور اس پہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی پروسیڈنگ ہوئی تھی فون ٹیپنگ کی۔ جی، وہاں پہ بھی ہوئی، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں جو انکوائری کمیشن بنا تھا اس کمیشن کو اسٹے دے دیا، اس کے اوپر بھی کیس یہاں پہ پینڈنگ ہے۔ تو وہ بھی وفاقی حکومت نے بتانا ہے کہ کیا کمیشن کو آگے اس کی کارروائی آگے بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی، تو وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے، لیکن وہ الگ ایشو ہے۔ یہاں پہ یہ معاملہ اس کی لیگل حیثیت کا ہے، یہ الگ ایشو ہے اس سے۔ اور وہ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے بھی اس کی لیگیلٹی پہ ہی سوال اٹھایا۔ وہ لیگیلٹی تو نہیں، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک طرح سے سو موٹو پاور کو ایزیوم کر لیا تھا، اور پروسیڈنگ سے بہت آگے نکل گئی تھی کورٹ۔ سوال کچھ تھا لیکن وہ کافی سکوپ اس کا وائڈر کیا گیا، تو اسی بنیاد کے اوپر وہ آرڈر سپریم کورٹ میں یہاں پہ چیلنج بھی ہوا تھا۔ اسی بنیاد پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو یہاں چیلنج کیا تھا۔ اچھا، انتخابات میں دھاندلی سے متعلق آج کیس کی سماعت تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان کی، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کتنے غیر سنجیدہ ہیں کیسز کو لے کے۔ وہاں پر ان کے بانی عمران خان جیل میں قید ہے، اور یہاں پر وکلاء کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سا کیس پاکستان تحریک انصاف کا کب لگا ہوا ہے، کس عدالت میں لگا ہوا ہے۔ تو آج بھی سپریم کورٹ میں کمرہ عدالت میں ایسی سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملی۔ آج آئینی بینچ کے سامنے عمران خان کی ایک درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر تھی،
بنیادی درخواست یہ تھی کہ 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ اس درخواست کو آج جب کیس کال ہوا تو اس سے پہلے ہی ایڈوکیٹ حامد خان جو ہے وہ کورٹ روم سے جا چکے تھے۔ اچھا، تو جسٹس محمد علی مظہر نے عدالتی عملے سے کہا کہ حامد خان صاحب کو کہیں کہ آپ واپس آئیں، آپ کا کیس لگا ہوا ہے۔ عدالتی عملہ باہر گیا، ان کو کہیں ڈھونڈ ڈانٹ کے واپس لایا گیا، بتایا گیا جی آپ کا کیس لگا ہوا ہے۔ تو حامد خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیس آج نہیں ہے، یہ تو 12 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو پھر عدالتی عملے نے باقاعدہ ان کو ریکارڈ دکھایا عدالت کا، اور پھر ساتھ کاز لسٹ دکھائی اور کہا جی کہ یہ آپ کا کیس آج ہی سماعت کے لیے فکس ہے۔ تو جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ یہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو نوٹس بھیج دیا گیا تھا، آپ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے رابطے میں رہا کریں، اور آپ ان سے رابطے میں رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پراپر میسیج جو ہے وہ کنوے ہو جائے گا۔ تو حامد خان صاحب نے پھر کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ اس کیس کو سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دیں۔ تو یوں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کی گئی ہے۔ ممکنہ طور پہ اب جنوری میں ہو سکتا ہے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو، لیکن اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ بڑا بیانیہ بنایا تھا، فارم 45 اور 47 والی کہانی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، سپریم کورٹ ہمارا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہی۔ لیکن اب جب سماعت کے لیے کیس مقرر ہوا، پچھلے ایک ہفتے سے ریگولر میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ بات ہو رہی ہے، ٹی وی چینلز کے خبریں چل رہی ہیں، اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا، باقی سارے زمانے کو پتا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو اس بات پہ شاید کورٹ کی باڈی لینگویج بھی یہی تھی کہ وہ کافی حیران ضرور ہوئی ہے کورٹ کہ ایک کیس ہے جو پی ٹی آئی کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ریکویسٹ کی حامد خان صاحب نے خود ہی کہ آپ اس کو آفٹر ویکیشن لگا دیں۔ تو آئینی بینچ نے کہا جی ٹھیک ہے، آفٹر ویکیشن لگا دیتے ہیں۔ اسی نوعیت کی ایک درخواست شیر افضل مروت کی تھی، اس میں بھی کورٹ نے آفٹر ویکیشن سماعت ملتوی کی ہے۔ 3 اور درخواستیں تھیں، ایک عبدالقیوم خان کی تھی، ایک نقوی جو ہیں محمود اختر نقوی کی تھی، ایک اور کوئی صاحب تھے۔ تو وہ تینوں درخواستیں نان پروسیکیوشن کے اوپر خارج ہو گئی ہیں۔ ان 2 درخواستوں کو آفٹر ویکیشن جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے ہیرنگ کے لیے۔ شیر افضل مروت کی درخواست میں الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور آج اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں، جو رجسٹرار وہ دور نہیں کیے گئے۔ اعتراضات برقرار ہیں، اعتراضات کے ساتھ ہی یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ شیر افضل مروت کے وکیل کا یہ موقف تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اعتراضات ملے نہیں ہیں، اور بڑے جنرل نوعیت کے اعتراضات ہیں۔ تو اس پہ کورٹ نے کہا ہے کہ اعتراضات تو آپ کو کنوے ہو چکے تھے، ہاں جنرل نوعیت کے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپیل فائل کر سکتے تھے، لیکن اب ہم نے لگا دیا ہے، تو اگر آپ ہمیں مطمئن کر پائے تو پھر ہم ان اعتراضات کو ختم کریں گے اور پھر درخواستوں کو نمبر لگا دیں گے۔ تو ابھی یہ ہرڈل ہے، یہ رکاوٹ ہے اس درخواست میں، جس کو عبور کرنا ہے حامد خان صاحب نے بھی اور شیر افضل مروت نے بھی، ان کے وکیل نے بھی، کہ جو اعتراضات سپریم کورٹ نے اس درخواست کے اوپر لگائے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر یہاں پہ مطمئن کر پاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میرٹس کے اوپر جب یہ کیس چلے گا تو پہلی ہیرنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ 184(3) میں سپریم کورٹ اس کیس کو کیسے انٹرٹین کر سکتی ہے، بالخصوص آرٹیکل 225 ہے جو کہ الیکشن ٹریبیونلز کو یہ حق دیتا ہے کہ انتخابی تنازعات الیکشن ٹریبیونلز کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس رکاوٹ کو بھی اگر پی ٹی آئی عبور کرتی ہے تو پھر یہ فرسٹ ابتدائی ہیرنگ کے لیے یہ سماعت منظور ہوگی، پھر نوٹسز ہوں گے اور پھر اس کے بعد پروسیڈنگ آگے بڑھے گی۔ تو کافی ابھی مرحلے ہیں جو ابھی اس معاملے میں طے ہونے ہیں۔ بہت شکریہ جہانزیب عباسی۔ تو ناظرین، مینٹینیبلٹی پہ پہلے بات ہوگی، اعتراضات جب دور ہو جائیں گے رجسٹرار آفس کے اور یہ کیس باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل نے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے سوشل میڈیا پر ایک کوہرام مچایا ہوتا ہے فارم 45 فارم 47 کے بیانیے کو لے کر اور مبینہ دھاندلی کو لے کر مختلف قسم کے فارم 45 جن میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر جعلی ہیں وہ اپلوڈ کر کے پورا ایک ماحول بنایا، اور یہاں پر حالات یہ ہیں
کہ جب کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تو وکیل کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ وکیل ہیں جن کو آپ ٹی وی چینل سے بٹھا کر باتیں کرا لیں, جن سے آپ تقاریر کروا لیں, چاہے وہ قاضی فائزی صاحب ہو یا سپریم کورٹ ہو, خلاف ان کے تقریریں کروا لیں, لیکن جب بات آتی ہے کیس کی تو پھر یہ حالات سامنے آتے ہیں. اور شیر افضل مروت کو دیکھیں کہ ان کے وکیل جو ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اعتراضات لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان اعتراضات کو چیلنج ہی نہیں کیا. بہرحال اب ونٹر ویکیشنز کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے تو وہ امکان ہے کہ اس کی ہوگی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.